آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج لیکچر نمبر ہمارا 35 اور آج کے لیکچر میں ہم مرکنٹائل لا کا پورشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. مرکنٹائل لا کا پورشن کمپیریٹیولی لینتھی ہے کمپنی لا کی نسبت سے. آپ نے اس طرح کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ کمپنی لا 50 نمبر کا 34 لیکچر میں ہوا اور 50 نمبر کا مرکنٹائل لا 34 ملٹیپلائی بائی 2 68. یہ اس طرح کی سائنس لگانی آپ نے. اس میں ہمارے لیکچر کچھ زیادہ لگیں گے. ایک تو ریزن یہ ہے کہ اس میں جو کنسپٹس ہیں وہ زیادہ ہے نسبتاً. اس میں 10 چیپٹرز ہیں, کمپنی لا کے 6 چیپٹرز تھے. اور پھر چونکہ اب ہم سیکنڈ ہاف میں آ گئے ہیں تو سیکنڈ ہاف میں آنے کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے کمپنی لا کے پورشن کی ریویژن بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. تو ریویژن سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس کی کوئی ریویژن لیکچر میں اپلوڈ کروں گا. ریویژن سے مراد یہ ہے کہ کچھ اس کے ٹیسٹ یا کوئز وغیرہ ہم وقتاً فوقتاً کنڈکٹ کرواتے رہیں گے. تو آپ کا کچھ ٹائم اس فیز میں آپ نے یاد رکھیے صرف اور صرف مرکنٹائل لا نہیں پڑھنا, بلکہ اس فیز میں جس میں ہم مرکنٹائل لا پڑھ رہے ہوں گے آپ نے مرکنٹائل لا کے ساتھ ساتھ کمپنی لا کے کنسپٹس کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہنا ہے. میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا کہ کس طریقے سے آپ پڑھیں کریں. آپ خود سے بھی آپ نے اپنے طور پہ بھی ریویژن ڈیلی یا ہر 2-3 دن کے بعد ایک چیپٹر کی سیلا کے چیپٹر کی ریویژن کرتے رہیں. چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہم مرکنٹائل لا. اس میں 10 چیپٹرز ہیں, چیپٹر 1 سے لے کے چیپٹر 10 تک. سب سے بڑی غلطی جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں فیل ہونے والے, وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سر کمپنی لا ہمارا بہترین ہے, پرفیکٹ ہے, 50 نمبر ادھر سے تیار ہے پیپر, چلیں کوئی غلط بھی ہوا تو 40 نمبر تو آ جائیں, 35 نمبر تو سر پکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے پاس ہونے کے لیے مرکنٹائل لا میں سے ہمیں 15 نمبر چاہیے. ایم سی کیوز والا پیپر ہے تو ایم سی کیوز جو ہیں وہ تو چلے مرکنٹائل لا والے پورشن میں سے 5 نمبر کے تو پکے ہو گئے نا. تو اس کے علاوہ 10 نمبر چاہیے, 40 نمبر کا پیپر ہے مرکنٹ 10 نمبر چاہیے. ہم اس میں سے جس میں سے آئی کیپ زیادہ پوچھتا ہے نا وہ چیپٹر کر لیتا ہے. چیپٹر 1 کر لیا, چیپٹر 8 کر لیا, چیپٹر 9 چیپٹر 10 کر لیا, سر یہ کافی, سر یہ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور غلط اسٹریٹجی ہے جو اسٹوڈنٹ لگاتے ہیں. اس میں اولڈ سلیبس کے مطابق جب 2-3 اٹمپٹس پہلے اس طرح کی اسٹریٹجی چل جایا کر, حالانکہ اس وقت بھی رسکی ہوتی تھی لیکن پھر بھی چل جایا کرتی تھی. لیکن یاد رکھیں جب سے ایم سی کیوز آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کویسچن 2-3 نمبر کے آئی کیپ نے دینا شروع کر دیا, خاص طور پہ ایم سی کیوز آنے کے بعد یہ اسٹریٹجی فلاپ ہے. اگر آپ میں سے ہفتے بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس اسٹریٹجی پہ جاتا ہے کہ میں مرکنٹائل لا میں سے کچھ چیپٹرز کو کور کرتا ہوں, کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں, سلیکشن کرتا ہوں, تو یاد رکھے میری ذمہ داری کوئی نہیں. ہم نے ایک چیپٹر بھی نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ ہمارا ایگزامینر جو ہے وہ کوئی ایف اے بی اے کا ایگزامینر نہیں ہے, وہ سی اے کا ایگزامینر ہے. اسے جب پتا چلتا ہے نا اسٹوڈنٹ سلیکٹو اسٹڈی کی طرف آ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا کنسپٹ توڑنے کے لیے جان بوجھ کے وہ جو کم اہم والے چیپٹرز ہوتے ہیں ان میں سے میجر کوسچن پوچھ لیتا ہے اور اسٹوڈنٹ اڑ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے سلیکٹو اسٹڈی نہیں کرنی. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا نا کہ مرکنٹائل لا میں سے آپ نے یہ 3-4 چیپٹرز کم اہم ہے اس کو چھوڑ دینا, باقی کو کرنا ہے, اس دن بس آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ 50-50 پہ, چاہے آپ کی تیاری جتنی مرضی اچھی ہو. تو سلیکٹو اسٹڈی ہرگز نہیں کرنی, ہرگز نہیں کہ ہرگز نہیں کرنی. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جو چیپٹرز نسبتاً زیادہ اہم ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیپٹر زیادہ اہم ہے جیسے چیپٹر 1 ہے, چیپٹر 8, چیپٹر 9, چیپٹر 10, پھر اس کے بعد 7, 6, 5, یہ ریورس آرڈر میں اہم ہے. 7, 6, 5, 4, 3, 2, اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ جن میں پیپر سیٹ ہوتا ہے ان کے اوپر زیادہ محنت کریں, زیادہ اچھے طریقے سے کریں, اور جو کم اہم ہے نسبتاً کم اہم ہے پیپر اس میں سے بھی شور میں آئے گا. ٹھیک ہے, 10 نمبر کا آئے گا کہ 20 نمبر کا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ میں شور ہوں کویسچن ضرور آئیں گے ان میں سے, چھوڑنا کسی کو نہیں. ہاں اہم والوں کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے. اسی لیے کمپنی لا میں تو چونکہ ہر چیپٹر میں سے ہی وہ ایکولی سمجھ لیجیے اس کی ویٹیج ہوتی ہے, تو ہم نے اس کو ترتیب سے پڑھا. پہلے چیپٹر 11, 12, 13, 14, 15, پھر 16. مرکنٹائل لا میں ترتیب امپورٹنس کے لحاظ سے, ویٹیج کے لحاظ سے میں تھوڑی چینج کر رہا ہوں. اس میں پہلے ہم چیپٹر 8, 9, 10 پڑھیں گے, پھر اس کے بعد 8, 9, 10 نسبتاً زیادہ اہم ہے, پھر اس کے بعد 2, 3, 4, 5, 6, 7 پڑھیں گے. اچھا 2, 3, 4, 5, 6, 7 میں بھی جو 5, 6, 7 والے چیپٹر ہیں وہ زیادہ اہم ہے, لیکن 2, 3, 4, 5
اس لیے ہم ان سے پہلے پڑھیں گے کہ اس میں جو کنسپٹ ڈسکس ہو رہے ہوں گے وہ 4 5 وہ 6 7 میں جا کے یوز ہونے ہیں. تو ہماری ان شارٹ ہماری جو مرکنٹائل لا کی چیپٹرز کی ترتیب ہوگی وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوگی. آپ کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ پلاننگ آپ کے ٹیچر کی ہے. آپ کو صرف جو چیپٹر سٹارٹ کروا کے پڑھایا جائے آپ نے اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے. اور اس میں کچھ کنسپٹس ایسے ہیں خاص طور پہ جب ہم کانٹریکٹ ایکٹ شروع کریں گے اس میں وہ ایک سے زیادہ چیپٹرز میں یوز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کمپنیز لا میں بھی میں آپ کو 2 3 4 چیپٹرز اور کچھ ٹرمز ایسی لکھوائی ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اس کو مرکنٹائل لا میں یوز کریں گے. تو وہ کچھ ٹرمز بھی یوز ہوں گی اور یہ فیل کریں گے آپ مرکنٹائل لا خاص طور پہ جب اس کی کیس سٹڈیز پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ فیل کریں گے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کمپنی لا کی نسبت. کمپنی لا کو پڑھتے ہوئے آپ کو شاید پتہ نہیں بورنگ ہونے کا احساس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن جب مرکنٹائل لا پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا کمپنی لا ذرا تھوڑا سا بورنگ تھا مرکنٹائل لا کی نسبت. اس میں کیوں, اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ریئل ورلڈ کی کیس سٹڈیز آتی ہے ہمارے سامنے اور ایسی سچویشن ہوتی ہیں جن میں سے بعض کو تو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیس کرتے ہیں یا اپنے ارد گرد آبزرو کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کی لیگل امپلیکیشن کیا ہے. رکشے والے سے رکشے کا کرایہ طے کرتے ہیں, اس کی لیگل امپلیکیشن ہم نے آج تک نہیں سوچی کیا ہے. ٹھیک ہے, دکان پہ جاتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں چیزیں بیچتے ہیں, لیگل امپلیکیشن آج تک ہم نے نہیں سوچی کہ اس پوائنٹ پہ اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. تو اس میں جو لیگل کیسز ڈسکس ہوں گے پرسنلی مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتے ہیں. تو یہ جو مرکنٹائل لا والا پورشن ہوگا اس میں چیپٹر 1 کے علاوہ, چیپٹر 1 میں کیس سٹڈیز نہیں ہے وہ مجھے تھوڑا بورنگ لگتا ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. کنسپٹس اگر آپ سمجھ کے چلیں گے, رٹا لگا کے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تو آپ نے مرکنٹائل لا میں یاد رکھے ہر چیپٹر کو سمجھ کے چلنا ہے. اچھا, مرکنٹائل لا جب پورشن ہے کمپنی لا تو لہذا مرکنٹائل لا میں آپ کو پتا ہے بزنس آرگنائزیشن 3 طرح کی ہوتی ہے, سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اور کمپنی. کمپنی کے بارے میں ہم پڑھ چکے. مرکنٹائل لا پورشن جو ہے یہ بیسیکلی سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ کے بزنس کو زیادہ فوکس کرتا ہے. اسی لیے اس میں جب آپ کیس سٹڈی میں ایگزامپلز کیس سٹڈیز آئیں گی, ایگزامپلز آئیں گے, اس میں یاد رکھے انڈیویجولز انوالو ہوں گے یا پارٹنرز انوالو ہوں گے. کمپنی نارملی نہیں آئے گی. کمپنی لا کی ہر کیس سٹڈی میں کمپنی ہوتی تھی اور مرکنٹائل لا کی جتنی بھی کیس سٹڈیز ہوں گی ان میں کمپنی نہیں ہوگی, ان میں انڈیویجولز ہوں گے. شاذ و نادر کو ایک آدھے کیس میں اگر کمپنی کا ذکر آ جائے وہ بھی کسی اور پوائنٹ آف ویو سے, کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگا, مطلب کمپنی ایکٹ اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی اس میں. تو اس میں زیادہ تر مرکنٹائل لا میں جو کیس سٹڈیز ہوں گی وہ انڈیویجولز ہوگی اور سچویشنز ایسی ہوں گی جو ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آبزرو کرتے ہیں. اسی لیے آپ نے کنسپٹس کو پک کرنا ہے, سمجھنا ہے اور کیس سٹڈی کو ایسے سالو کرنا ہے جیسے کوئی انٹرسٹنگ سٹوری چل رہی ہو. پرسنلی میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, نئی چیزیں, اور بندہ انجوائمنٹ بھی فیل کرتا ہے کہ اچھا اس سیشن میں اس طرح ہونا تھا. تو آپ نے خاص طور پہ اس میں کیس سٹڈی ہر کنسپٹ کے ساتھ کیس سٹڈی کو پڑھتے جانا, اور کچھ کنسپٹس تو ایسے ہیں جب تک آپ ان کی ریلیونٹ کیس سٹڈیز نہ پڑھیں وہ سمجھ نہیں آتے. تو آپ نے کیس سٹڈیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کی طرف. چیپٹر جو میں نے سلیکٹ کیا ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے ہمارا چیپٹر نمبر 8 ایجنسی کا. ایجنسی کا اس کے بعد پلاننگ جو میں نے کیا 8 کے بعد 9, 9 کے بعد 10, پھر اس کے بعد کانٹریکٹ ایکٹ کی طرف چلیں گے. تو چلتے ہیں اب ہم چیپٹر 8 کی طرف. پاس کیجیے. تو اس چیپٹر میں ہمارا جو پہلا لرننگ آبجیکٹو ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے ڈیفینیشن اینڈ ٹائپس آف ایجنسی یا ٹائپس آف ایجنٹ اور اتھارٹی آف این ایجنٹ. ایجنٹ کی اتھارٹی کیا ہے؟ کیس اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم کنسپٹ ہے اتھارٹی آف این ایجنٹ والا. سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم ڈیفینیشن اینڈ ٹائپس آف ایجنٹس. ایجنٹ کہتے کس کو ہیں اور اس ایجنٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. کہہ رہے ایجنٹ کا مطلب ہے کہ ایسا پرسن جس کو امپلائی کیا گیا ہے, رکھا گیا ہے, جیسے کسی کو نوکری پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, رکھا گیا ہے جس کو, یہ پرسن فکس سیلری پہ بھی ہو سکتا ہے, کمیشن پہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا پرسن جس کو نوکری پہ رکھا گیا ہے کس لیے؟ ٹو ڈو ایکٹس اینڈ میک کانٹریکٹس فار another پرسن,
کہ وہ کچھ کام کرے جو اسے کہے گئے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ کرے، ایگریمنٹ کرے. کس کے کہنے پہ؟ ایک another پرسن کے کہنے پہ. تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے، یعنی جس کو رکھا گیا تھا، اسے ہم کہتے ہیں ایجنٹ. اور جس بندے کے بہاف پہ یہ کام کرتا ہے اس بندے کو کہتے ہیں پرنسپل، جس کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، میری ایک دکان ہے اور میں نے ایک وہاں پہ ملازم رکھا اور اس سے کہا کہ میں کھانا کھانے کے لیے گھر جا رہا ہوں، 12 بجے جا رہا ہوں، 3 بجے واپس آؤں گا، اس دوران میں تم نے دکان کو سنبھالنا ہے اور جو بھی گاہک آئیں گے ان کو اس ریٹ پہ یہ چیزیں بیچنی ہیں. اب یہ میں نے اس بندے کو امپلائی کیا کہ وہ میرے بھی ہاتھ پہ میری دکان پہ بیٹھ کے چیزیں سیل کرے، تو وہ میرا ایجنٹ ہے اور میں اس کا پرنسپل ہوں. اور یہ یاد رکھے، یونیورسل رول ہوتا ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ امپلائر کے ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ امپلائر کے ایجنٹ. ایک ایگزامپل اس کی یہ ہو گئی. چونکہ نیا کنسپٹ ہے، مزید ایگزامپل کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں. فرض کیجئے، اب یہ دیکھیں، یہ جو گاہک آ رہا ہے نا اس ایگزامپل میں، یہ جو گاہک آ رہا ہے، ہر جو گاہک آ رہا ہے وہ ہماری دکان سے سامان خرید رہا ہے. تو یہ جو میرا ایجنٹ ہے وہ میرے بہاف پہ ان کسٹمر کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا ہے، سیل پرچیز کا ہر گاہک کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے. تو یہ وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے میرے بہاف پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. یا دوسری ایگزامپل، فرض کیجئے کہ میں باہر جا رہا، ملک سے باہر، پاکستان میں میری ایک پراپرٹی ہے. اب فوری طور پہ اگر میں اس کو سیل کرتا ہوں تو کرونا کی وجہ سے حالات خراب ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہے، مجھے کم پیسے ملیں گے. میں نے ایک پراپرٹی ایجنٹ کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا بھائی جان یہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، جرمنی فار ایگزامپل، آپ یہ میری یہ پراپرٹی ہے، آپ نے اس پراپرٹی کو جب حالات اچھے ہوں گے 6 مہینے سال بعد اس کو میرے بہاف پہ آپ اس کو بیچیے اور پیسے مجھے ٹرانسفر کر دیجئے گا باہر. ٹھیک ہے، اور میں نے ایک پاور آف اٹارنی بھی سائن کر دیا کہ جی میرے بہاف پہ یہ مجاز ہے کہ یہ اس پراپرٹی کو بیچ دے، میں اس کو یہ اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس پراپرٹی کو بیچ دے. یاد رکھیں، جب کبھی کوئی ایجنٹ اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہر ایجنٹ کی کچھ پاورز ہوتی ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ اس کا سکوپ ہوتا ہے جو اس نے کام کرنا ہے، اور جو کہا جاتا ہے کہ کام کرنا ہے وہ ایجنٹ وہی کام کرنے کا پابند ہے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ پراپرٹی بیچ دیجیے گا، میں باہر چلا گیا. اب یہ بھی ایگزامپل ہے ایجنسی کی، اور وہ پرسن پراپرٹی جو میرا ایجنٹ ہے. اب وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کرتا ہے کر وہ رہا ہے، لیکن کس کے بہاف پہ کر رہا ہے؟ میرے بہاف پہ. تو لا یہ کہتا ہے اصل میں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ایجنٹ اور کسٹمر کے درمیان میں کانٹریکٹ ہو رہا ہے، لیکن دراصل یہ کانٹریکٹ اس کسٹمر اور مالک مکان یعنی میرے درمیان ہو رہا ہے. ایجنٹ تو صرف مڈل مین کے طور پہ، ایک میرے بہاف پہ، مڈل مین بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مڈل مین تو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ میرے بہاف پہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے، تو وہ ایجنٹ ہے. اور ایگزامپل سنیے. فرض کیجئے کہ میں نے اب میری کچھ گھر ہے، فلیٹس وغیرہ ہیں، ان کو میں نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، اور میں ایک بندے کو یہ کہتا ہوں بھائی میں تمہیں رکھتا ہوں، ہر مہینے ذمہ داری تمہاری یہ ہوگی، کام یہ ہوگا، ہر مہینے تم نے فلیٹ کا کرایہ لینا ہے اور میں تمہیں 5,000 روپیہ دوں گا منتھلی فار ایگزامپل. اب وہ بندہ جاتا ہے اور رینٹ کلیکٹ کرتا ہے اور واپس آ کے مجھے دے دیتا ہے. اب وہ میرے بہاف پہ یہ کام، اب وہ تھرڈ پارٹی، دیکھیں پہلی جو دونوں ایگزامپل تھی ان میں تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جا رہا تھا، جو ایجنٹ تھا وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا تھا. اب یہ تیسری ایگزامپل کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ اس میں جو ایجنٹ ہے وہ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جا کے کانٹریکٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو میں نے کہا ہے وہ ایکشن کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ تھرڈ پارٹی سے جا کے پیمنٹ لے رہا ہے، کیونکہ رینٹ ایگریمنٹ تو میں پاس میں کر چکا ہوں گا، اس نے تو جا کے صرف پیسے پکڑتے ہیں. تو یہ بھی ایجنٹ کی ایگزامپل ہے. ایجنٹ کیا ہے؟ پرسن جس کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ دوسرے پرسن کے بہاف پہ کوئی کام کرے یا تھرڈ پارٹی کے ساتھ کانٹریکٹ کرے، ایگریمنٹ کرے، وہ ہوگا
एजेंट। और ये मैंने इसमें एक सबसे अहम चीज सुन ली जो यहां नहीं लिखी हुई, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। जब हम किसी भी एजेंट को रखते हैं ना, तो उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। देखिए, कोई भी काम हो ना अथॉरिटी के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिंसिपल साहब मुझे कहते हैं ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो मेरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैंने क्या केस स्टडीज करवानी है, मैंने कौन सा चैप्टर पहले कराना है, कौन सा बाद में। कुछ पावर्स मेरे पास होनी चाहिए। पावर्स के बगैर किसी से भी कोई काम नहीं करवाया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो एजेंट को भी जब हमने उसे कहा भाई तुमने ये काम करने हैं, तो उसको कुछ अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी देते हैं। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना भाई तुम ये काम तुम चाह के किराएदारों से पैसा वसूल करोगे, तो उसका मतलब है हम उसे ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो जाए और किराएदारों से पैसा वसूल करे। ये अथॉरिटी कहलाती है। एजेंट हर वो काम करेगा जो उसकी अथॉरिटी में शामिल है, और जो उसकी अथॉरिटी में शामिल नहीं है वो काम नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल वो सुनिएगा, ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं भी सिंपल आपके सामने बेस रख रहा हूं ताकि आगे चल के जब इसकी एप्लीकेशन आए हमारे लिए आसान हो। मुझे बताइए, मेरा एक एजेंट वो है जिसको मैंने दुकान पे बिठाया और कहा कस्टमर के साथ डीलिंग करो। क्या कोई कस्टमर आए उसके पास अथॉरिटी है कि वो एक चीज उसको बेच दे? बिल्कुल अथॉरिटी है, वो बेच सकता है। ये मैंने उसको अच्छा, जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको मैंने क्या अथॉरिटी दी थी कि घर बेच दे। वो जिस भी मुनासिब कीमत में समझता है कि ये मुनासिब कीमत है इस वक्त, उस पे क्या, अगर मैंने उसे कोई प्राइस नहीं बताई हुई, मैंने उसे कहा मुनासिब कीमत पे बेच, तो जिस भी मुनासिब कीमत को समझता है, क्या उस पे घर सेल करने की उसको अथॉरिटी है? इसका जवाब है यस, अथॉरिटी है। लेकिन मुझे बताइए, अगर जो दुकान पे मेरा वर्कर बैठा हुआ है वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर ले क्या घर बेचने का, मेरा क्या दुकान पे वर्कर बैठे हुए को मेरा घर बेचने की अथॉरिटी है? इसका जवाब है नहीं, उसको ये अथॉरिटी नहीं है। अगर वो ये एग्रीमेंट करता है तो वो पर्सनली लायबल होगा, मैं लायबल नहीं। कोई बंदा ये नहीं कहेगा यार तुम्हारी दुकान पे बैठा हुआ था, मैं कहूंगा दुकान पे बैठा हुआ था तो उस दुकान का माल बेचने के लिए एजेंट बनाया था ना, घर के लिए थोड़ी बनाया था। अगर घर का एग्रीमेंट उसने किया तो लाओ उसे कहो कि मुझे दिखाए कहां सबूत है कि मैंने उसे कहा था, मैंने उसे ये पावर दी थी, मैंने उसे अथॉरिटी दी थी, बताओ सबूत लेके आओ। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी डीलर है, उसको जो मैंने एजेंट अपॉइंट किया, जो उसको अथॉरिटी किस चीज की दी कि घर बेचेगा, अगर वो मेरी दुकान पे आके बैठ के चीजें बेचना शुरू कर देता है, वो उसकी अथॉरिटी नहीं है। अगर वो ये काम करता है तो हम कहेंगे एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। तो याद रखें, जब कभी कोई भी प्रिंसिपल किसी को एजेंट अपॉइंट करता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है कि भाई मैं तुमको अपना एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं, और उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी में जो सबसे अहम चीज होती है, जो लिखी होती है, वो होती है अथॉरिटी, कि एजेंट की अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी मींस इसको क्या काम करने के लिए एजेंट अपॉइंट किया गया है। एजेंट को वही काम करना चाहिए जिसकी इसको अथॉरिटी दी गई है, जिसकी इसको अथॉरिटी नहीं दी गई वो काम उसने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो एजेंट और प्रिंसिपल ये रिलेशनशिप जब कभी कायम होगा कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलामी भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अब आपने ये नहीं सोचना सर ज़बानी कलामी कॉन्ट्रैक्ट फिर अदालत में जाके कैसे साबित होगा, वो हो जाता है, वकीलों का काम है, इसी वजह से वकील पैदा हुए, कोई ये चीजें साबित करे ज़बानी कलाम में। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलाम में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़बानी कलाम में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सबसे अहम चीज क्या होगी, उस एग्रीमेंट में बहुत सी चीजें लिखी होगी, सबसे अहम चीज क्या होगी, अथॉरिटी ऑफ एजेंट, एजेंट को अथॉरिटी क्या दी गई है, यह अहम होगी, इसे में रखिएगा। और अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो याद रखे वो फिर इसके नतायज खुद भुगतेगा। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो उसके नतायज खुद भुगतेगा। अब आगे अथॉरिटी को मैं यहां पे अब फुल स्टॉप लगा रहा हूं, आगे चल के इसको मजीद इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल मैंने आपको एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन बता दें।
अब आगे कह रहा है मुझे एजेंट की कुछ टाइप्स बता दे। एजेंट की टाइप्स बता, ये वो पूछता नहीं होता एग्जाम में, सिर्फ किताब में लिखा है उसने, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एजेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट, हम जो नॉर्मल अपने बिजनेस में जो बिजनेसमैन होते हैं वो चीजों को सेल परचेज करने के लिए जो लोगों को अपॉइंट करते हैं उन्हें कहा जाता है मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट, जो किसी पर्सन के, बिजनेसमैन के, प्रिंसिपल के बिहाफ पे रेगुलरली चीजें बाय सेल करते हैं, रेगुलरली रूटीन की चीजें। हम जितने भी एजेंट आगे चल के पढ़ेंगे वो सारे इसी कैटेगरी के। ये ट्रिपल स्टार इसलिए लगाया गया है कि ये मर्केंटाइल या कमर्शियल एजेंट होंगे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ एजेंट और भी होते हैं लेकिन ये स्पेशल किस्म के एजेंट्स होते हैं, इनको हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। जैसे ऑक्शनर। ऑक्शनर कौन होता है? नीलामी में आपको पता, वो आपने देखा होगा अक्सर बाजू का सीन, वो चीजें बिक रही होती हैं। जैसे किसी बंदे ने लोन लिया बैंक से, लोन वापस नहीं कर सका तो फैसला ये हुआ उसका घर बेच दिया जाए, तो नीलामी लगती है। कौन इस घर को खरीदेगा? 10 लाख बोली लगती है, 10 लाख, 10 लाख एक, 10 लाख दो, दूसरी आवाज आती है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 में घर बिक जाता है। तो ये जो वो ऑक्शनर होता है, और ये तो है एक एग्जांपल है, ऑक्शनर जो छोटी मोटी चीजों के, जैसे फर्नीचर वगैरह को भी नीलामी के जरिए से बेचा जा सकता है, पुरानी कारों को भी नीलामी के जरिए से। तो ये ऑक्शनर वो बंदा होता है जो नीलामी के जरिए से ऑक्शन में किसी की प्रॉपर्टी को सेल करता है ऑक्शन में। अब जाहिर है हमारे सिलेबस में ऑक्शन से रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, तो हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका, ऑक्शनर का, कि भी एक टाइप ऑफ एजेंट है, मजीद नहीं हमारे सिलेबस। डेल क्रेडियर एजेंट। अच्छा, डेल क्रेडियर एजेंट एक तरह से मर्केंटाइल एजेंट ही होता है। फर्क सिर्फ ये होता है, मैंने फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में अपनी कंसाइनमेंट भेजी, मोटरसाइकिलें बनाते हैं हमारी कंपनी, हमने फैसलाबाद में कहा लो भाई जाके तुम यहां पे मोटरसाइकिल बेचो। उधर एक बंदे ने कहा ठीक है सर, मैं आपके बिहाफ पे यहां के लोकल मार्केट में चीजें बेचता हूं, मैं आपका एजेंट हूं। हमने कहा ठीक है, 50,000 की बेचना मोटरसाइकिल। हफ्ते बाद पूछा हमने कितनी बेची, उसने कहा जी 10। हमने कहा बस 10? उसने कहा सर यहाँ की मार्केट ये क्रेडिट पे चलती है, उधार पे अगर आप देंगे ना तो फिर सेल ज्यादा होगी। हमने कहा उधार भी हम नहीं देने लगे, क्योंकि ये ना हमने उधार में दिया बाद में तुमको बैड डेट हो गया तो हम उधार। तो वो फैसलाबाद वाला बंदा ये कह सकता है अच्छा सर ऐसा करते हैं, हम विन विन सिचुएशन की तरफ आते हैं, क्योंकि अगर आप कैश पे बजिद रहे तो इधर सेल होगी नहीं, ना आपका फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा, मुझे कमीशन नहीं मिलेगा जब चीजें सेल नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं कि मुझे आप ये अथॉरिटी दे कि मैं जिसको मुनासिब समझू उधार पे चीजें दूं, अगर उस बंदे ने पैसे वापस ना किए तो आप मेरे पैसों में से काट लीजिएगा, मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। अगर एजेंट बैड डेट का रिस्क खुद एक्सेप्ट कर ले तो इसे कहते हैं ये एजेंट है डेल क्रेडियर एजेंट। जाहिर है फिर डेल क्रेडियर एजेंट चूंकि एक एक्स्ट्रा रिस्क एक्सेप्ट कर रहा है तो उससे थोड़ा पैसे भी आम एजेंट की निस्बत ज्यादा मिलते हैं। डेल क्रेडियर एजेंट क्या करता है? ये गारंटी करता है प्रिंसिपल को कि थर्ड पार्टी अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। क्या मतलब? जिम्मेदारी पैसे देगी, और कौन सी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की, और अगर पैसे नहीं देगी तो वो नुकसान डेल क्रेडियर एजेंट फिर बढ़ता है। हमने कहा ठीक है ये तो अच्छी बात है, कर लो ऐसे। ब्रोकर ये एक तरह से मिडल मैन होता है जो के प्रिंसिपल के बिहाफ पे